محمد حمید شاہد میرا نام ہے جی، اور افسانہ لکھنا مجھے ہمیشہ سے مرغوب رہا ہے۔ افسانہ نگاری کی طرف میں آج سے 40 برس پہلے متوجہ ہوا تھا، اور تب سے اب تک لکھ رہا ہوں۔ کچھ 4-5 کتابیں اس موضوع پہ افسانے کی آ چکی ہیں، ایک ناول آ چکا ہے، تنقید پہ کتابیں افسانے کے حوالے سے لکھ چکا ہوں۔ تو آپ کے حکم پر میں آج جو اپنی کتاب آدمی سے ایک افسانہ توتن بھاورا کے نام سے، جو اس سے پہلے ایک دفعہ چھپ چکا ہے بڑی عمر کا مرد کے نام سے، تو وہی آپ توتن بھاورا کے نام سے میری کتاب میں شامل ہے، تو وہ پیش کرتا ہوں۔ شام پڑتے ہی اندھیرا سارے گھر میں طے بتائے جمع ہونے لگا ہے۔ وہاں جہاں ٹرالی پر ٹی وی پڑا ہوا ہے، اس کے سامنے بچھے ایرانی قالین پر دائیں جانب جہاں ٹیک لگا کر بیٹھنے کے لیے ملتانی ٹانکے والے کشن پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں اس بڑے صوفے پر جس کے وسط میں میرا خوف سے نچڑا ہوا وجود پڑا ہوا ہے۔ اور یہ میرا خوف نہیں ہے جو مجھے نچوڑ رہا ہے، ایک عجب نوع کی بے کلی اور شدید گہرے دکھ کا احساس بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ ہاں، تو میں اس اندھیرے کی بات کر رہی تھی جو میرے ادھر ادھر سے بہتا ہوا آتا ہے، اوپر کی منزل کو جاتی سیڑھیوں سے نیچے لڑکتا ہوا، تہ خانے میں اترتے راستے سے ابلتا ہوا۔ یہ سارے کا سارا اندھیرا میرے وجود پر جمتا چلا جاتا ہے۔ میں ایک ایک کر کے گھر کے سارے کمکمے روشن کر دیتی ہوں، وہ میری ٹانگوں سے چپک کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنا چاہتی ہوں، مگر وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ شینا، شینا، جی امی جی، دیکھ توتن بھاورا تیری ٹانگوں میں گھس رہا ہے۔ میری ماں اس ننھے منھے کتے کا نام توتا بھاورا شاید اس لیے رکھ چھوڑا ہے کہ اس کے روئی جیسے لمبے بالوں کے اندر اس کی گردن غائب ہونے کی وجہ سے سیاہ توتنی قدرے زیادہ نمایاں ہو گئی، اور وہ مجھے دیکھتے ہی بھنورے کی طرح میرے ادھر ادھر چکر کاٹتا رہتا ہے۔ جب بھی میری ماں میرے اس لاڈلے کتے کا نام لیتی تو اتنا سنوار کر اور اہتمام سے لیتی کہ میں ماں کے شفیق چہرے کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو جاتی۔ میں ماں کو دیکھ رہی ہوں، مگر جھک کر توتن بھاورے کو بھی چھونا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی تھوتنی اٹھا کر میری انگلیاں چاٹنے لگتا ہے تو میں تھوتنی کے گیلے پن سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہوں۔ اسے میری انگلیاں ہتھیلی میں سمیٹ کر یوں ہاتھ اوپر اٹھا لینا ناگوار گزرتا ہے۔ میں اب بھی ماں ہی کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے ہوں، تاہم مجھے فوراً اس کے اپنے آپ میں سمٹنے کی خبر ہو گئی ہے۔ اس کے بالوں بھری پیٹھ جو میری ٹانگوں سے رگڑ کھا رہی تھی الگ ہو گئی ہے۔ اس نے پل بھر میں اپنا بدن سمیٹ لیا ہے۔ یہ بھی اس کے ناراض ہونے کی ایک ادا ہے۔ میں چونک کر اپنی ٹانگوں میں اسے دیکھتی ہوں، وہاں جہاں ابھی ابھی وہ تھا وہ وہاں نہیں ہے۔ میں گھبرا کر ٹانگوں کے آس پاس نگاہ دوڑاتی، اور عقب میں بھی بالعموم وہ میرے پیچھے چھپ جایا کرتا تھا، وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ میں باہر دروازے کی طرف دیکھتی ہوں تو ایک سایہ سا باہر کی جانب لپکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ میں بھی ادھر لپکتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں کہ سیاہ تھوتنی اجالے کو چیر کر باہر نکل گئی ہے، اور ریشمی اجلی پیٹھ وہاں پھنسے ہوئے اجالے میں تحلیل ہو گئی ہے۔ میں بوکھلا کر اسے پکارتی ہوں، توتن بھاورے، توتن بھاورے۔ مجھے ماں کی طرح اس کا پورا نام لینے میں دقت ہوتی ہے، تو میں اس کا نام مختصر کر لیتی ہوں، بھنورے، بھنورے۔ شینا، شینا، بھنورے، شینا۔ کب سے آوازیں گڑبڑ ہو رہی ہیں۔ میں لحاف کے اندر ہی اندر کسمساتی ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک دروازہ ہے جو چوکھٹ کھلا ہے، اور اس کی چوکھٹ کے سارے احاطے میں آنکھوں کو چندھیا ڈالنے والی گاڑی دھوپ پھنسی ہوئی ہے، یوں جیسے اسے چوکور کاٹ کر وہاں ٹھونس ٹھانس کر پھنسا دیا گیا۔ بھنورے، میں آواز پھینکتی ہوں، دھوپ کی دیوار اسے لوٹا دیتی ہے۔ شینا، میرے عقب سے آواز آتی ہے اور ٹوٹ کر اندھیرے میں گر جاتی ہے۔ میں چندھیائی آنکھوں سے دیکھتی ہوں اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ رفتہ رفتہ میری آنکھیں زبیز اندھیرے سے مانوس ہو جاتی ہیں۔ اب میں منہ سے لحاف الٹے بغیر اندازہ لگا لیتی ہوں کہ ابھی آدھی سے زیادہ رات باقی پڑی ہوئی ہے۔ میں پہلو بدلتی ہوں، منہ پوری طرح کھول کر لمبے لمبے سانس لیتی ہوں،
اور انہیں ناک کے راستے آہستہ آہستہ اور روک کر خارج کرتی ہوں۔ بار بار ایسا دہرانے سے میں نیند کو اپنی جانب راغب کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں۔ شینا، شینا، ماں مجھے پاؤں کی سمت کھڑا ہو کر جگایا کرتی۔ وہ اندھیرے وہ دھیرے دھیرے میرا نام لیتی، یوں جیسے سرگوشی کر رہی ہو، یا یوں جیسے وہ اپنے حلقوم سے نکلے ہوئے میرے نام کو ہونٹوں سے ٹٹول رہی ہو۔ یہ آواز ہر بار میری سماعتوں میں رسیلی گدگدی کی طرح اترتی ہے، گدگدی کی طرح بھی اور لوری جیسی بھی، کہ میں ہر بار لحاف کے اندر ہی اندر کسمسا کر رہ جاتی ہوں، اور جب تک میری آنکھوں کے پپوٹوں پر کٹی ہوئی دھوپ کی کاش چبھنے نہ لگتی، میں جاگ اٹھنے کو ٹالتی رہتی ہوں۔ رات چل چکنے کا اندازہ میں اپنے منہ کو لحاف میں گسیڑے گسیڑے کر لیا کرتی ہوں۔ میں آنکھیں ایک دم نہیں کھولتی، پہلے اپنے ڈیلے پپوٹوں کے اندر ہی اندر گھماتی ہوں، دائیں بائیں نہیں، دائروی صورت میں، یوں جیسے ان کے اندر رس کر آنے والی روشنی کو رگڑ رگڑ کر مٹانا چاہتی ہوں۔ پھر پپوٹے باہم رکھے رکھے پھڑکانے کے بعد دھیرے سے آنکھیں کھول دیتی ہوں۔ میں لگ بھگ ہر روز مشاہدہ کرتی ہوں کہ کثرت استعمال سے لحاف کے اندر جہاں سے روئی اپنی جگہ چھوڑ گئی ہے، وہاں سے روشنی جھانکا کرتی ہے۔ میں اس جھانکنے والی روشنی کی مقدار اور تیور دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرتی ہوں کہ باہر سورج کس قدر اوپر چڑھ آیا ہوگا، اگرچہ میں پوری طرح جاگ گئی ہوں۔ مگر لحاف سے نکل آنا اب بھی مجھے گوارا نہیں۔ تب کہ جب میں چھوٹی تھی اور ہفتے بھر بعد چھٹی والا دن آیا کرتا تھا، تو مجھے یوں دیر تک بستر پر پڑے رہنا اچھا لگتا تھا۔ ماں حسب عادت ایک مقررہ وقت پر دھیمی اور رسیلی آواز لڑکا کر اپنے کام میں جت جاتی، اور میں دیر تک ایک خواب کسی کیفیت میں پڑی رہتی۔ اب بھی بالکل اسی طرح پڑے رہنا چاہتی ہوں، اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ ماں کی میٹھی پکار میرے کانوں میں قطرہ قطرہ ٹپکتی رہے، شینا، شینا۔ جب میں لحاف الٹ دینے کا قصد کرتی ہوں، تب بھی میرے چاروں طرف ماں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں کوئی نہیں ہے، تاہم مجھے کچھ اور وقت کے لیے اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑتا ہے کہ اعصاب ڈھیلے کر کے پڑے رہنے سے میری بوڑھی ہڈیوں پر ماس اور اعصابی ریشوں کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی ہے، حتیٰ کہ پڑے پڑے میرا پورا جسم دکھنے لگتا ہے، یوں جیسے مجھے رات سوتا پا کر تہ دار اندھیرا میرے اوپر کودتا رہا ہے۔ شین، شین، بھائی اپنی لاڈلی کو سنبھالو، میری چھاتی پر چڑھ کر کود رہی ہے۔ میں توصیف کی طرف محبت سے دیکھتی ہوں، مجھے ان کا محبت سے شین کہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ جس طرح وہ ہونٹ لٹکا لٹکا کر مجھے پکارتے ہوتے، اس سے میں جان جاتی کہ وہ محض مجھے اس لیے متوجہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی اس لطف میں شریک ہو جاؤں جو انہیں ننھی تارا کو اپنی چھاتی پر چلا کر اور کودنے کے لیے اکسا کر حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تارا کلکاریاں مارتے ہوئے تیزی سے پاؤں چلاتی ہے، توصیف بے ساختہ ہنستے ہیں، میں ہنستے ہوئے اٹھ بیٹھتی ہوں۔ ٹانگیں پسار کر بیٹھنے کے بعد جی چاہنے لگا ہے کہ آگے کو جھک کر رانوں کے ڈھیلے گوشت پر دھیرے دھیرے مکھیاں برساؤں۔ وقفے وقفے سے ماس مٹھیوں میں بھر کر اسے ہڈیوں کے اوپر رگڑتے ہوئے سیلانا بھی بھلا لگ رہا ہے۔ شینا، اب بس کرو، ماں ہاتھ آگے کر کے مجھے روک دینا چاہتی ہے۔ تم تھک جاؤ گی میری جان، وہ محبت اور شکر گزاری کے جذبات سے کہتی ہے، مگر میں اس کی پنڈلیاں سلاتے رہنا چاہتی ہوں۔ نہیں ماں، میں نہیں تھکوں گی، میں فوراً کہہ دیتی ہوں اور ناراضی کا ناٹک کرتی ہوں۔ لگتا ہے ماں آپ کو مزہ نہیں آ رہا کہ میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ تمہارے ہاتھ تو روئی کے گالے ہیں میری بیٹی، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تم تھک جاؤ گی۔ جب وہ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے تو میں ماں کی دائیں ہاتھ میں اوپر کی طرف اور شہادت کی انگلی کی پہلی پور پر ماس کی گانٹھوں کو صاف محسوس کر لیتی ہوں۔ میرے ہوش سنبھالنے تک ابا زندہ نہیں رہے تھے۔ ماں ہی میرا سب کچھ تھی۔ محنت کرتے کرتے اور مجھے پالتے پوستے ان کی ہڈیوں نے کھال چھوڑ دی تھی۔ ایک بار وہ پھسل کر گری، دائیں ہاتھ سے سہارا لینا چاہا اور کونی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ ہڈی بعد میں جوڑ تو گئی، مگر جڑی کچھ ایسی بے ڈھب تھی کہ یہ جوڑ ماس کے اندر سے نہ صرف ابھرا ہوا نظر آتا، دیکھنے پر چبھتا ہوا بھی محسوس ہوتا۔ میں ماں کا دایاں ہاتھ تھام کر اس جوڑ کے اوپر اپنی پوروں سے مساج کرتی رہتی اور ہر بار پوچھا کرتی کہ انہیں اب بھی اس میں درد تو ہوتا ہوگا۔ ماں ہر بار کھلکھلا کر ہنستی، یوں جیسے مجھے یقین دلانا چاہتی ہو کہ اسے کوئی درد ورد نہیں ہوتا، تاہم ہر بار اس ہنسی کے وقفے میں بایاں ہاتھ اسی ابھرے ہوئے جوڑ پر لے جا کر اسے دبانے لگتی۔ ماں کی بابت سوچتے سوچتے میرا دل بھر آتا ہے، آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں اور بے اختیار انہیں پکارتی ہوں،
माँ जी, यूं जैसे वो सामने ही बैठी हूँ। मैं उनकी तरफ देखे बगैर दोहराती हूँ, माँ जी। अपनी ही आवाज मेरी समातों से टकराती है। मुझे यूं लगता है ये मेरी आवाज नहीं, तारा की आवाज है। तारा, मेरी तारा। मैं चलते चलते तारा की तस्वीर तक पहुंचती हूँ। तारा मुस्कुरा रही है। तारा मेरे वजूद का हिस्सा। मैं उसे जब भी पुकारती इसी तरह मुस्कुराकर मेरी तरफ देखती और मोहब्बत से माँ जी कह दिया करती। मैं चाहे 10 बार पुकारती, वो 10 बार ही माँ जी कहती। हर बार मोहब्बत से मुस्कुरा कर देखती। वो जब भी मुस्कुरा रही होती उसके गाल ऊपर को उछलने लगते। तौसीफ के हंसने पर भी उसके गाल ऊपर को उछला करते थे। तौसीफ चला गया कि उसे बाहर अच्छा चांस मिला था। वहां से लगभग 3 साल तक उसके खतूत आते रहे और डॉलर की। आखिरी वाले खत में उसने लिखा था कि जल्द ही उसे ग्रीन कार्ड मिलने वाला है। बाद में वहां से आने वालों ने बताया कि उसने वहीं एक शादी कर ली थी और उसकी एक बच्ची भी थी। खैर, वो वापस आ जाता तो मैं उसे माफ कर सकती थी, मगर उसने अपनी जिंदगी से हमें काट कर अलग कर दिया था। मेरी मोहब्बत उसे याद आई न तारा की, जो कभी उसके वजूद का हिस्सा थी। तारा, मेरी बच्ची। मैं तस्वीर अपनी छाती से लगा लेती हूँ और आंखें जोर से मीचकर आंसुओं को अपने गालों पर बह जाने देती हूँ। इतने तवक्कुफ के बावजूद तस्वीर छाती से अलग करके ऊपर उठाने तक तारा को देखने के लिए मुझे पानी की दीवार साफ करना पड़ती है। तारा के गाल उछल रहे हैं और तौसीफ के भी, मगर इस बार वो हंस नहीं रहे। यूं लगता है किसी अजियत में मुब्तला हैं और रो देना चाहते हैं। मेरा ध्यान वहीं बंद बंधा रहा। उधर से आने वाले अजीब अजीब खबरें देते, उनके फिर से अकेले हो जाने और अपने आप को तबाह कर लेने की। मैं एक स्कूल चला रही थी। बस अंदाज किए हुए इतने वसाइल थे कि मैं उन तक पहुंच जाती। मुझे न जाने किस बिरते पर यकीन हो चला था कि अगर मैं वहां चली जाती तो वो सब कुछ छोड़कर वापस आ जाते, अपनी जिंदगी के पास, अपनी तारा के पास। मगर मैं ना जा सकी और वो अपने आप को अजियत देते, शराब की छीनी से अपने अंदर को छलनी करते एक बार के अंदर मर गए थे। मैं आपकी अजियत को समझ सकती हूँ तौसीफ, और अपनों से कतराने का सबब भी। आप अपने बारे में किसी भी खबर को हम तक पहुंचने से यूं रोक देना चाहते होंगे कि हम मजीद दुखी ना हों, मगर सारी बुरी खबरें आपके न चाहने के बावजूद हम तक पहुंचती रहीं। हत्ता के अपने सामने रशियन वोडका का आधा पैग रखे रखे लीरे के नंगे कंधे पर सर रखकर चुपके से मर जाने और वहां मौजूद सबकी तवज्जो पाल लेने के अपनी। तारा अपने बाप के बगैर बड़ी होती रही, बोलना और चलना एक साथ सीखती रही। तब तक तौसीफ मैं आपकी जानिब से मायूस नहीं हुई थी। मैं पूरी तरह आपके मरने तक मायूस नहीं हुई कि मैं हर बार तारा के उछलते गाल चूमती थी और आपके उछलते गाल ध्यान में रहते थे। मैं अपने होंठ उसके गाल पर रखने के लिए यख बस्सा शीशे पर जमा देती हूँ। यख बस्सा शीशे के उधर हंसी जहां थी वहीं जम गई है। मैं पिछले 3 दिन से खामोश पड़े टेलीफोन को देखती हूँ। जुमेरात से पहले पहले ये नहीं बजेगा। मेरी नजरें फिर तारा की तस्वीर खींच लेती हैं। वो गाल उछाल हंसी हंस रही है, मगर मैं बहुत गहराई से उभरने वाली बेइत्मीनानी को महसूस करके बेकल हो जाती हूँ। मेरा मर्द मेरा बहुत ख्याल रखता है। हंसते हंसते उसकी आंखों के किनारों पर साफ शफाफ चमकते मोतियों के से कतरे उगाते हैं। वो बड़ी उम्र का मर्द है ना, बहुत ख्याल रखता है मेरा। वो मेरे जुमले का हवाला देकर मेरी छाती पर दुख के बोझ को कई गुना बढ़ा देती है। तारा का मियाँ उससे उम्र में लगभग दुगना होगा, मगर वाकई उसका ख्याल बहुत रखता है। तारा को उसने दुनिया भर की हर आसाइश मुहैया की हुई है। उसी को वो घुमाने निकला हुआ है। वो जुमरात से पहले वापस नहीं आएंगे। मैं वापस बेड पर आकर टांगे लटकाकर बैठ जाती हूँ, हालांकि मैं जानती हूँ कि इस तरह बैठने से मेरी टांगें सुन हो जाया करती हैं। मेरी टांगें यख बस्ता होना शुरू हो गई हैं। मैं सारे कमरे में नजर दौड़ाती हूँ। हर कहीं हर कहीं छत की वस्त में नस्फ फानूस के कुमकुम की रोशनी घूम रही है। मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक घर बनवाया था, और जब ये 25 कुमकुमों वाला फानूस लग चुका तो सोचा था कि मैं और तारा इस रोशन घर में हमेशा रहेंगे। हालांकि तारा अपने जिस क्लास फेलो से मोहब्बत करती थी, वो उसे अपने बूढ़े वालदैन के पास रखना चाहता था। मैंने मना कर दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आया सबको मना करती रही। वो पहले पहल आने वालों से लाताल्लुक रही।
پھر جیسے اسے یقین ہو چلا تھا کہ میں کبھی ہاں نہیں کہوں گی. وہ ایک لحاظ سے درست تھی. مجھے واقعی خدشہ ہو چلا تھا کہ ایک دفعہ کا اقرار مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا کر سکتا ہے. وہ چڑچڑی ہو گئی، اتنی کہ بات بے بات مجھ سے الجھنے لگی. میں اس کو ساتھ رکھ کر بھی اکیلی ہو رہی تھی. اس سب کے باوجود میں اس بوڑھے مرد سے اسے شادی کرنے پر قائل نہ کرتی اگر مجھے موت کی دھمک سنائی نہ دیتی. وقت تیزی سے گزر گیا تھا. ایک مدت سے تارا کی طلب میں کوئی نہیں آ رہا تھا. وہ آیا تو میں نے تارا کو یہ کہہ کر منا لیا تھا کہ بڑی عمر کے مرد بہت خیال رکھا کرتے ہیں. بڑی عمر کا مرد؟ میں بڑبڑاتی ہوں، اپنی سن ہوتی ٹانگوں کو کھینچ کر بستر کے اوپر کرنا چاہتی ہوں، مگر کوشش کے باوجود اوپر کھینچ نہیں پاتی. میں بوکھلا جاتی ہوں. تو کیا موت میری ٹانگوں سے میرے بدن پر چڑھ رہی ہے؟ میں سر جھکا کر موت کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں. میں بمشکل آگے کو جھکتی ہوں. اوپر سے برسنے والی روشنی میرے قدموں میں نہیں ہے. میں کچھ اور زور لگاتے ہوئے آگے کو جھولتی ہوں اور ایک لمحے کے لیے عین قدموں کے درمیان نگاہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں. وہاں جہاں موت کا چہرہ ہو سکتا تھا وہ وہیں ہے، سیاہ گول، چپڑ چپڑ میری پنڈلیاں چاٹنے والا. میں جتنا زور لگا کر آگے کو جھولتی ہوں اس سے کہیں تیزی سے پیچھے کی سمت گرتی ہوں. اتنی صورت سے گرنے کے دورانیے میں ہی میں یہ بھی جان جاتی ہوں کہ میری پنڈلیاں چاٹنے والی موت تھوتن بھورا جیسی ہے. میں پرسکون رہنے کے لیے ان سب کو یاد کیے جانے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں جو میری زندگی میں کسی نہ کسی طرح شامل رہے، مگر تھوتن بھورا یہ بھی تو میری زندگی میں دخیل رہا ہے. وہ گھٹنوں کو جکڑ کر اوپر چڑھتا ہے. میری رانوں کا ڈھیلا گوشت یوں لگتا ہے جیسے تن گیا ہے. تھوتن بے نامکمل سکون میری ہونٹوں پر سسراتی ہے. نامکمل سسکاری میرے ہونٹوں پر سسراتی ہے. بڑی عمر کا مرد میرے دھیان میں ہے، ہونٹوں کے اوپر مونچھیں، سفید مونچھیں جھوٹتی ہوئی. اعصاب ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں، یوں جیسے میں وہاں نہیں ہوں کہ وہاں تو تارا ہے. تھوتن کی گیلی تھوتنی سے بچانے کے لیے وہ اپنا بدن سمیٹنے کے جتن کرتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے میری انگلیاں میرے ہتھیلیوں میں سمٹ رہی ہیں. لجلجا اندھیرا رانوں پر گدگدی کرتا ہے. اس کی تھوتنی آگے کو جھولتی مونچھیں سانسوں میں رکھنے ڈالتی ہے تو مجھے اکائی آ جاتی ہے. میرے حلق کو چیر کر بہہ نکلنے والا گیلا پن میری گردن سے نیچے تک بہتا جا رہا ہے. اندھیرا بدن چاٹتا اوپر اٹھ رہا ہے. اندھیرا نہیں، لجلجا تھوتن. وہ کلیجہ چبانے کے بعد گردن دبوچتا ہے، جبکہ میں اندازہ لگانے کے جتن کر رہی ہوں کہ ہم دونوں میں سے کون ہے جو اس کا لقمہ بن رہا ہے. بہت شکریہ جی. زبردست، گریٹ. آ جاؤ پھر بات کر رہی بڑا اوکھا ہے کام یار. اس طرح نہیں تو اسی تو بڑی آسانی نہ پڑھ لے. اچھا